انسان اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہے اور اس کا وجود، اس کا دل، اس کی روح، ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ جس طرح یہ اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آیا ہے، اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح انسان چاہے اس طرح اس کے اوقات گزرے۔ محنت کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا اس کی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ہوگا وہی جو رب چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی میں تمام موسم رکھے ہیں۔ بچپن کا موسم، جوانی کی بہار، بڑھاپے کے اوقات، اپنوں کا ملنا، اپنوں کا بچھڑنا، شادیوں کی خوشیاں اور جنازوں کے غم، یہ سارا کچھ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن انسان چونکہ طبعی طور پر کمزور ہوتا ہے، اپنے مزاج کے لحاظ سے بہت ساری جگہوں پہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے، تو یہ کرتا یہ ہے کہ جس تسلی کے ساتھ خوشی کو قبول کرتا ہے، اسی طرح کھلے دل کے ساتھ غم کو قبول نہیں کرتا۔ من چاہی زندگی گزارنا چاہتا ہے، حالانکہ من چاہی زندگی تکلیف کا باعث ہوتی ہے، رب چاہی زندگی انسان کو سکون عطا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ آزمائشیں رکھی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو قبول کرتا ہے، اسی طرح اس کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو بھی کھلے دل سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، انسان پر کچھ مصیبتیں وہ آتی ہیں جو اس کے ہاتھوں کے کسب کی وجہ سے آتی ہیں۔ بہت ساری قوموں پر عذاب اس لیے آئے کہ انہوں نے بعض گناہ کیے تھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ عذاب ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، تکلیفیں ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ انسان دکھوں میں، مشکلات میں صرف اپنی غلطیوں کی وجہ سے نہیں الجھتا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے نہیں ہوتے کہ اسے درجہ دیا جائے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈال کے اس کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ بلندی درجات کے لیے، قرب الہی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی معرفت کے لیے بھی مصائب آتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میرے اوپر سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ اور رب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف کے ساتھ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی اور جانوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر تم اس میں ثابت قدم رہے، شکوے نہ کیے، اپنے رب کی رضا پہ تم راضی رہے، تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب پھر جو میری رضا پہ صبر کرے انہیں میری جنت کی خوشخبری بھی عطا فرما دے۔ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف بھی، بھوک بھی، مالوں اور جانوں کی کمی بھی۔ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی موقع پر اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کسی بھی حال میں اپنے رب کی شکایت نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیمار کرے اور پھر اس بیماری پر وہ صبر کرے اور آنے والوں سے رب کا شکوہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو گوشت اسے دیا ہوتا ہے اس سے بہتر گوشت اللہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت غالب ہو اور تقاضا اس بیماری میں اس بندے کے انتقال کے کر جانے کا ہو،
تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ آزمائشیں آ جاتی ہیں، انسان پر مصائب آ جاتے ہیں، دکھ آ جاتے ہیں، تکلیفوں کا سامنا بندے کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس میں اپنے دل کو، اپنی روح کو قرار دیا جائے، اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ کھڑا کیا جائے اور ان حوادث کا مقابلہ کیا جائے، ان چیزوں کو دیکھا جائے اور یہ غور کیا جائے کہ میرا رب اگر اسی بات میں راضی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی خاص حکمت ہوگی۔ قحط حضرت عمر کے زمانے میں بھی آ گیا تھا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان مصائب میں انسان کو تھوڑا سا پہلے تو ہمت کرنی ہے، پھر اس میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھل کے دعا مانگی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجائیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، رب کریم کو منایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط آیا تھا تو حضرت عمر نبی پاک علیہ السلام کے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے میدان میں نکلے تھے، اور کیا خوبصورت لفظ انہوں نے ترتیب دیے تھے، عرض کرتے تھے مالک پہلے ہم تیری بارگاہ میں محبوب پاک کو لے کے آیا کرتے تھے، آج محبوب نے ظاہری وصال کیا ہے تو تیرے محبوب کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو اے اللہ تو مہربانی فرما اپنے محبوب کے چچا کا صدقہ ہمیں بارش عطا فرما۔ تو بس حضرت عمر نے وہ دعا مانگی، حضرت عباس کو وسیلہ بنایا تو اللہ نے بارش عطا فرما دی۔ اچھا پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث صحیح میں ملتی ہیں۔ ایک نوجوان نے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں، تو نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اتنے ہاتھ بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ وہ کہتے ہیں ابھی محبوب کے دستے مبارک پوری طرح چہرے پر پھرے نہیں تھے کہ اللہ نے بارش عطا کر دی۔ پھر پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی تو لوگوں کو اب بارش کی کثرت کی وجہ سے بعض مسائل بننے لگے، تو وہ پھر حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیں، اب تو کچھ مشکلات بڑھنے لگی ہیں۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اپنا فضل نصیب فرما، مہربانی فرما، کبھی بارش کی ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بارشوں کا کثرت سے ہونا وہ تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے بعض جگہوں پر۔ تو کہتے ہیں پھر حضور نے دعا فرمائی، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ مدینہ منورہ میں بارش ختم ہو گئی۔ تو سب سے پہلا اور ضروری کام ہمارا آج مزاج بن گیا ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس پر بیٹھ کر اب ایک اور دور آ گیا ہے، ویڈیو بناتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا امتحان ہے ہمارے لیے کہ صرف 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہ لگائیں، بہت بڑا امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بڑی تکلیف میں آ جائیں کہ پورے 20 منٹ گزر گئے، اس پہ ویڈیو بنائیں گے، اس پہ کومنٹس کریں گے، اس پہ یہ کام ہم کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو شریعت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ پہلے دعا، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضری۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم محکموں میں درخواستیں دیتے ہیں لیکن دعا کی طرف بڑھتے بڑا خوبصورت کام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کرے کہ وہ جو ہمارے بھائی تکلیف میں ہیں، مجبوری میں ہیں، ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مالک، قدرتوں کا مالک تو تو ہے، ہر چیز تو تیرے دستے کرم میں ہے، اور تو کریم اتنا ہے کہ بندوں پہ تو غضب نہیں زیادہ فرماتا، رحمت ہی زیادہ فرماتا ہے، اور تیری رحمت تیرے غضب پر غلبہ رکھتی ہے، اس لیے مالک تو کرم فرما، اور یہ جو لوگ ہیں تو انہیں اپنے فضل سے ہی آسانی عطا فرما تاکہ اس مشکل سے نکل آئیں۔ جن دنوں قحط آیا تھا نا مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں حضرت عمر کے زمانے میں، تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے بغیر گھی کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن میں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جب تک سب لوگوں کو راشن کھانا میسر نہیں آتا میں بھی گھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو اضافی اخراجات ہیں، ایڈوانس گاڑیاں بک کرانا، نئے ماڈل کے موبائل خریدنا، یہ جو ہمارے صرف ناز نخرے ہیں، صرف ان کو تھوڑا سا کلوز کر لو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب ظلم ہے نا کہ ایک بچہ رات کو اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ اس کی مرضی کا پکا ہوا نہیں،
اور ایک طرف میرے ہی وطن میں اس ویڈیو نے بھی میری چیخیں نکلوا دی جس میں ایک بیٹی، اور اس کی عمر بھی بالکل اتنی ہے جتنی میری بیٹی کی عمر ہے، اس سے وہ صحافی پوچھتا ہے، پاؤں اس کے ننگے ہیں اور پاؤں پہ کیڑے چڑھ رہے ہیں، تو اس سے پوچھتا ہے پتر کیا چاہیے؟ وہ کہتی ہے صرف روٹی کھانی ہے، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، روٹی دا دکھ نہ پوچھو، یہ روٹی بندہ کھا جاندی جی، روٹی بندہ کھا جاتی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تقوی اور پرہیزگاری کا معاملہ ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کا آگے بڑھ کے بازو تھامو، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے نکلو۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا کہ ایک بھائی کے پاس بہت زیادہ مال ہوتا ہے، دوسرے کے پاس کم ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اتنی دیر تک تمہاری مدد کرتا ہے جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہتے ہو، اللہ تمہارا مددگار رہتا ہے۔ اور یہ جو مسلمان ہوتے ہیں، مومن، کلمہ پڑھنے والے، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طرح یہ پورا جسم ہوتا ہے۔ اور حضور نے مثال دے کے بات سمجھائی، فرمایا جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہونا تو سارا جسم اس کا کرب محسوس کرتا ہے، یعنی درد صرف دانت میں ہے لیکن روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اٹھ کے باہر جانے کو طبیعت نہیں چاہتی، پورا وجود اس کا کرب، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو، آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو کیا کبھی آپ کے دماغ نے کہا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا؟ پیروں نے کہا ہے میں نے نہیں چل کے جانا، یہ تو مسئلہ صرف اور صرف دانت کا ہے، دانت جانے، اس کا کام جانے؟ ایسا ہوتا نہیں۔ دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو ذہن منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ پتا کرو دانت کا ڈاکٹر کہاں بیٹھتا ہے، پھر آپ کی زبان ہلتی ہے، معلومات کرتی ہے، پھر آپ کے پیر چل کے وہاں جاتے ہیں، اور پھر آپ اپنے دل سے ما فی ضمیر وہاں بیان کرتے ہیں، پھر آپ اپنا کمایا ہوا سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ بھئی ایک دانت کو تکلیف ہے تو رہنے دو، سارے جسم کو کام میں کیوں لگایا ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب جسم کا ایک حصہ تکلیف میں ہو، باقی سارے سپورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا میرے سارے مومن ایک جسم کی طرح، سارے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، گھر بار پیچھے رہ گئے، جائیدادیں پیچھے رہ گئی، کاروبار پیچھے رہ گئے، حضور نے فرمایا تم بھائی ہو۔ لیکن وہ صحابہ تھے نا، انہوں نے بھائی بھائی اپنے آپ کو صرف تقریروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف محفلوں کے نعروں میں نہیں سمجھا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو بھائی بھائی صرف ادیب شاعر کی شاعری میں نہیں سمجھا تھا، وہ من سے ان کی آوازیں آتی تھی ہم سچ مچ کے بھائی ہیں، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ لہذا جب حضور نے کہا نا آپ تمہارے بھائی وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ان کی مدد کرو، تو پھر انہوں نے صحیح والا بھائی سمجھا، خاکہ رکھ کے اپنا گھر تقسیم کر کے آدھا اپنے بھائی کو دیا، کاروبار بانٹ کے اپنے بھائی کو دیا، جس کے پاس 4 اونٹ تھے اس نے 2 اپنے بھائی کو دے دیے، چلتے کاروباروں میں بھائیوں کو شریک بنا لیا۔ انہوں نے انہیں اس طرح کر کے رکھا کہ پھر وہ جو مہاجر تھے وہ مہاجر رہے ہی نہیں، انہیں یوں لگا کہ ہم تو ایک گھر سے اپنے دوسرے گھر میں شفٹ ہوئے، انہیں کسی جگہ بھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔ لیکن امیر آدمی غریب کو بھائی سمجھنے کو تیار ہوتا نہیں، تگڑا بندہ چھوٹے کے قریب جانے کے لیے راضی ہوتا نہیں، جب تک وہ خاص ذہن نہ بنے جو ذہن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اتنی دیر تک انسان اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا جہاں وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کا معاملہ کرے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ان لوگوں کو اپنا بھائی جاننا چاہیے۔ چوتھی بات، اسلام کے اندر نا ہر ذی روح کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر ہے، ہر
तर जिगर वाले के साथ नेकी करने का सवाब है इस्लाम के अंदर। जो तर जिगर रखता है, जिसके वजूद में रूह है, उससे नेकी करें, अजर मिलेगा। सही हदीस में मौजूद है ना। और मेरा ख्याल है आप सबको वो हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी जिंदगी गुनाह करने वाली औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने बख्शिश फरमा दी। कुत्ता हलाल जानवर भी नहीं, कुत्ते को पानी पिलाया, सारी जिंदगी के गुनाह थे, अल्लाह ने माफ कर दिया। कोई भी तर जिगर वाला हो, आप मुझे बताइए, एक कुत्ते को पानी पिलाने से रब माफ करता है, तो अगर वो किसी इंसान की खिदमत करे, और निरा इंसान नहीं मुसलमान, और निरा मुसलमान नहीं मदीने वाले का गुलाम, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, उसके साथ नेकी करने से अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। तो अजीज भाई, मखलूक खुदा से जब लोग प्यार करते हैं, जब लोग मोहब्बत करते हैं, और जब हमारे दिल नरम, हमें ना मादा परस्त बनाया गया है कुछ अरसे से, हमारा ज़हन बना दिया। और ये ढेर सारे लोग हैं जो तकसीम करते हैं ज़हनों को, ढेर सारे लोग, इसमें बाद मजहबी लोग भी शामिल हैं, इल्ला माशाल्लाह, जो ज़हन तकसीम करते हैं, छोटी छोटी अपने लालच के लिए लोगों को एक दूसरे से दूर करते हैं। ये तकसीम कार हमारा आम हिस्सा है, आम जोज है। याद रखना, जब कौमें मादा परस्त हो जाती है ना, जब वो हर चीज को पैसे में तोलती है और पहले अपना नफा देखती है, फिर वो माशरा इंसानों का मुआशरा नहीं रहता, वो ताजरों का मुआशरा होता है। वहां हर चीज सेल होती है, बेची जाती। दोस्तों, कल्बी तौर पर जब दिलों में गुंजाइश होती है, जब हमारे दिलों में वुसअत होती है, जब हमें प्यार करना आता है, 2 आदमियों का खाना 3 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि वो तीसरे को बिठाने की वुसअत रखते हो। 4 आदमियों का खाना 5 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। याद रखना, एक छत के नीचे एक ही घर के अंदर 4-5 खानदान गुजारा कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। शर्त यह है कि वो कल्बी कैफियत वही रखते। लेकिन हमें ना कुछ मस्त सा कर दिया गया है अपनी अपनी दुनियादारी में, कुछ महव से है, कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया, मुझे क्या लेने दे, क्या लेने दे मुझे। मजहबी लोग भी इतने इतने लाख की महफिल नात, इतने इतने लाख का उर्स, इतने इतने लाख की फलानी शय। और खुदा के बंदो, कुछ देर के लिए छोड़ लो, कुछ देर के लिए मेहरबानी कर लो और देखो तो सही जरूरत किस चीज की ज्यादा है। चलो कोई तो गुंजाइश पैदा करो जिंदगी में, कहीं किसी एक चीज को रोक लो। मुस्तहब का और वाजिब का फर्क ही नहीं समझते। इकबाल कहने लगे, ये किसी शौक ने लिख दिया ये जुमला मेहराब मस्जिद पर, कि ये नादां गिर पड़े सजदे में जब वक्ते कयाम आया। वक्त तो कयाम का था, तुम सजदों में हो, उठने का टाइम था, लोगों की मदद करने का वक्त था, और तुम अभी भी अपने खतमात शरीफ में उलझे हुए हो। कुल 10वां चेना मुस्तहब है, 2 आदमी बैठ के खत्म दिलाने हो जाता है। ये बाकी का लाखों रुपए का माल उन जगहों पे पहुंचाया जाए जहां जरूरत है। महफिल नात आपके मोहल्ले का नौजवान भी नात पढ़ सकता है, मकामी खतीब को भी तकरीर आती है, हर जुमे करता है, और बड़े काम है करने वाले। लेकिन वो बस ठीक है, हम जहां लग गए वहां से हिलने को तैयार ही नहीं। एक मखसूस सा मिजाज बना लिया, उससे बाहर आना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते। तो अपनी जिंदगी के अंदर वुसअत पैदा करें, अपने दिल में वुसअत पैदा करें। याद रखे, जब बंदा किसी के बच्चों का सोचता है तो अल्लाह उसके बच्चों पर फजल फरमाता है। जब इंसान किसी का घर आबाद करता है, रब इसका घर आबाद करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे, तू अल्लाह के दीन की खिदमत में लग जा, तेरा जाती कोई काम रब रुकने नहीं देगा, वो सारे तेरे काम होते रहे। हम क्या समझते हैं कि तगड़ी तकरीरों से लोगों को करीब कर लेंगे? हम क्या समझते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे महफिलों के तो लोगों को? हम क्या समझते हैं हिसाब सिर्फ नमाजों का होना है? हम क्या समझते हैं कि हिसाब सिर्फ हमसे सजदों के बारे में पूछा जाएगा? ये भी सवाल होगा। ये भी सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, सही हदीस में मौजूद है कि रब फरमाएगा, ओ बंदे मैं भूखा था तूने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया,
کپڑوں کی حاجت تھی تو لے کے نہیں آیا، بیمار تھا تو نے تیمارداری نہیں کری، مالک تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک، پہننے سے پاک، بیماری سے پاک۔ تو رب کریم فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بیمار تھا تو میں ہی تو تھا نا، وہ جو تیرے پڑوس میں آدمی بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے دائیں بائیں لوگوں کو حاجت تھی تو وہ میرے ہی بندے تھے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کچھ نہ تھوڑا سا اپنے دلوں میں وہ کیا بات کی تھی ساگر نے، اس نے کہا تھا کہ یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ یہ جو غم حیات کے مارے ہیں ان کا احترام کرو۔ ایک 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ افطاری کراتے ہیں، سیاسی افطاری رمضان میں، سیاسی افطاریاں جن سے ہمیں کام نہیں پڑتا، جن سے ہمیں کل کو کام نکلوانا ہوتا، ان کی روٹی پکائی جاتی ہے۔ سیاسی ولیمے، سیاسی دعوتیں، سیاسی لوگوں کے اجتماعات، VIP کے لنگر، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لعنت اس دعوت پر جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نظر انداز کیا جائے، وہ تو ملعون دعوت ہے۔ 100 گھر پورا تھا مدینہ منورہ میں، جس میں 3 وقت کا کھانا، بچوں کے کپڑے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو دوائیاں، اور دے کون جاتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک نقاب پوش آتا تھا، دروازے پہ دے جاتا تھا، نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا۔ اور یہ ایک دن کام نہیں ہوا، سالوں یہ کام جاری رہا، پتہ ہی کوئی نہیں کون دے جاتا ہے، کوئی خبر ہی نہیں۔ پھر اچانک 2-3 دن ہو گئے، وہ لنگر آنا بند ہوا، وہ اخراجات اٹھانے ختم ہوئے۔ اب لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ وہ کھانا تیرے گھر بھی نہیں آیا، تیرے گھر بھی نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا، پتہ کرو کب سے نہیں آیا۔ تو طے ہو گیا، جب لوگوں نے تاریخیں لگانی شروع کی، ایک دوسرے کے ساتھ ملانی شروع کی، تو 18 محرم سے میرے گھر نہیں آیا، ہاں ہمارے ہاں بھی 18 محرم سے نہیں آیا، پتہ کرو، تحقیق کرو۔ تو پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ سیدہ پاک کا یہ شہزادہ، امام حسین کا کربلا میں بچ جانے والا یہ جانشین، ایک 100 گھروں میں اور تھوڑی سی آبادی، 100 گھروں میں 2 وقت کھانا، اور اپنے کندھے پہ توڑا رکھ کے، لنگر کی بوری رکھ کے پہنچا کے آتے، اور چہرے پہ نقاب ہوتا، کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو ناراض ہو جاتے۔ 100 گھروں میں کھانا جاتا۔ ان کے وصال کے بعد جب غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے موٹے نشان تھے کمر پہ۔ لوگوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو فرمانے لگے میرے والد اپنے کندھوں پہ تھیلے رکھ کے آخر عمر تک گھروں میں پہنچا کے آتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کیوں نہیں جاتے تھے، آپ جوان تھے؟ تو آپ کے شہزادے کہنے لگے میں کہتا تھا ابا جی سے کہ میں نہ چلا جاؤں، تو فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، میں تیرے سامنے پردہ نہیں کھول سکتا، یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے۔ ایک لفظ ہے حدیث پاک میں جس کو عافیت کہتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ چیز مانگنی ہوتی ہے نا، بعض اوقات موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے، مجھے کہا گیا کچھ مانگ لو تو بھلا میں کیا مانگوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ عافیت کیا ہے؟
आफियत ये है कि या अल्लाह ज़ाहिरी परेशानियाँ, बातनी परेशानियाँ, ऐ अल्लाह ज़ाहिर के मैल कुचैल भी दूर हो जाएं, बातन के भी दूर हो जाएं। ऐ अल्लाह हर मामले में, हर आजमाइश में, हर दुख में हमें तेरी पनाह नसीब हो जाए। ये आफियत है। और सूफिया किराम फरमाते आफियत से बड़ी नेमत कोई नहीं अगर किसी को मुयस्सर आए तो, आफियत से बड़ा हुस्न कोई नहीं अगर किसी शख्स को ये नसीब हो जाए। और एक अल्लाह वाले ने तो एक और बड़ा खूबसूरत तर्जुमा यहाँ किया है, वो कहते हैं आफियत का मतलब है दिल का करार, आफियत का मतलब है बातन का सुकून, आफियत का मतलब है इंसान के मिजाज का हौसला, ठंडक, बुर्दबारी। जिस बंदे को आफियत नसीब हो जाती है गोया अल्लाह उसे सुकून की दौलत अता फरमा देता है। थोड़े पैसों में भी सुकून, बगैर शोहरत के भी सुकून, कोई बात मान ले तब भी सुकून, कोई धुतकार दे फिर भी सुकून, लोगों की गुड बुक में हो फिर भी सुकून। और अगर लोग सारे मुखालफत में आ जाए तो चूंकि अल्लाह ने आफियत दी है फिर भी सुकून। अल्लाह ताला ने उन लोगों को करार की दौलत, अल्लाह से आफियत मांगी जाए। इसमें दुनिया की भी भलाई शामिल है, आखिरत की भी भलाई शामिल। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवज्जो दिलाते कि अल्लाह से तुम आफियत मांगो, हमारा न जी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला रूहानी तरबियत का है। हमारे यहाँ बातें ढेर सारे लोगों को आती हैं और बहुत ज़्यादा आती हैं। मनसूबा बंदी करना, प्लानिंग करना, अपने मामलात को खुद से कैसे लेके चलना है, कैसे ठीक करना है, अपने हक में दुनिया को किस तरह कायल करना है, ये ढेर सारे लोगों को आता है। और अपने हक में दलाइल किस तरह कायम करने हैं, इसमें बहुत सारे लोग खुद कफील होते हैं, उन्हें किसी से मुशावरत की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अल्लाह की बारगाह से अपना रिश्ता कैसे जोड़ना है, मालिक से करम का सवाली किस तरह करके होना है, अल्लाह से आफियत का सवाल कैसे करना है, ये चूंकि रूहानी तरबियत में हमारा मिजाज नहीं होता, लिहाजा हम उस तरफ जाते नहीं। हम वो अपनी मर्जी की चीजें, यानी वजीफा पूछ के गए एक साहब, कुछ अरसे के बाद आए हैं तो आके कहते हैं मौलाना साहब, पीर साहब या कारी साहब या फलां साहब, किसी से भी पूछ के गए, किस जिसको नेक आदमी जाना, फिर लौट कर आके कहते हैं कि आपने वजीफा बताया था पर काम कोई नहीं हुआ। तो मैं तो साफ कहता हूं और खुले दिल से कहता हूं कि भाई वजीफा आपको बताया था कि अल्लाह की रहमत मतवज्जे होगी, खुदा की रहमत को आवाज देने के लिए वजीफा दिया था। कोई भी वजीफा रब को मजबूर तो नहीं ना कर सकता माज़अल्लाह। और वज़ाइफ किस लिए पढ़े जाते हैं कि जल्दी से मामला ठीक हो जाए, मेरे हक में चीजें बेहतर हो जाएं, तो अल्लाह की रिजा के लिए पढ़े जाते हैं। तो वज़ाइफ को, इबादात को, नवाफल को, तिलावत को, दुरूद पाक को तो रज़ा इलाही का जरिया बनाना चाहिए। लेकिन हम चूंकि एक पूरा उलझाव रखते हैं अपनी दुनियादारी के मामला सीधे करने, एक पूरा खैर रखते हैं। दुनिया की खैर अल्लाह से मांगना बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ दुनिया ही मांगना और अपनी आखिरत को फरामोश कर देना। अल्लाह फरमाते हैं वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी है। कुरान मजीद ने सूरह बकरा के अंदर कुरैश मक्का की उस आदत का जिक्र किया है। फरमाया जब वो हज करते तो उनका तरीका ये था कि व मिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया, उनमें से कुछ लोग ये कहा करते थे कि या अल्लाह हमें दुनिया अता कर दे, हमें दुनिया दे दे। रब फरमाता है वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, इन लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। मांगी भी है तो सिर्फ दुनिया, हज करके भी दुनिया, अल्लाह के घर जाके भी दुनिया, शेख का बैत हो के भी दुनिया, दीनी महफिल से मुराद भी ये, दीनी इज्तमात करके भी, दीनी मदारस कायम करके भी, खानका का मस्जिद का माहौल बना के भी, उससे भी मुतालबा फ़कत दुनिया का। उन कुफार की इस आदत को जिक्र करके हमें समझाया गया कि जो फ़कत दुनिया मांगता है उसका आखिरत में कोई हिस्सा। और फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अच्छा, उन्होंने दुनिया भी मांगी तो सिर्फ दुनिया मांगी, हसना नहीं मांगी। और यहाँ फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो रब से कहते हैं या अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा,
دنیا بھی دے تو ہاسا نہ دینا، وہ دنیا دینا جو ہمارے دین کو تقویت دے، وہ دنیا دینا جو ہمارے اعمال حسنہ کو مضبوط کرے، دینی معاملات کو تقویت دے، دنیا بھی وہی عطا فرما۔ اور ساتھ کہتے ہیں وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی ہی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ایسوں کو ان کی کمائی ہی ملے گی، جو انہوں نے کیا ہے وہ خوش نصیبی انہیں ضرور میسر آئے گی، چونکہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی مانگ رہے ہیں۔ ہمیشہ کوئی بھی کام کریں کسی قسم کا بھی، اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اس میں میرے لیے کوئی ذخیرہ آخرت بنے گا، کیا یہ کام میری قبر میں، حشر میں، قیامت میں میرے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا۔ میں بڑے درد سے عرض کرتا ہوں، بعض لوگ دینی کام کرتے ہیں اور ان سے جب سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس دینی کام کے پیچھے بھی وہ والا خلوص نہیں جو ایک مسلمان کا رب اور رسول کے ساتھ ہونا چاہیے، اس دینی کام کے پیچھے بھی کچھ دنیاوی مقاصد موجود ہیں۔ تو اگر بڑی پگڑی اور بڑے جبے کے پیچھے بھی ایک دنیا دار چھپا ہوا ہو، لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب اور رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا۔ وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے، وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے، دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے۔ وہ لوگ ملتے رہتے ہیں مختلف بزرگوں کی نسبت کے تعلق سے، تو بعض جگہوں پہ بعض لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، یعنی ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ یار اسے تو پہلے ہی ساری باتوں کا پتہ ہے، اور کئی دفعہ ان سے ملنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو تھوڑا سیکھ ہی لیتے تو بہتر تھا، یہ تو بات بڑی آگے نکل گئی۔ سارا پتہ ہوتا ہے، باشعور ہوتے ہیں، لیکن ڈر آتا ہے اللہ سے۔ اتنا باشعور آدمی، سمجھدار، پنچایت، پریا، لوگ، دین، دنیا سارا پتہ ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو وہ چھپتا پھرتا ہے، اس کی طبیعت پر بوجھ بن رہا ہے معاذ اللہ اللہ کے حضور حاضر ہونا، اسے خیر کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو وہ ادھر ادھر نکلتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ شعور کا کیا مطلب رکھا ہوا ہے ہم نے؟ پھر اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دیتا ہے، سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا، میرے گھر نہ آنا، رکھ سارا کچھ پاس۔ رب سے عافیت مانگی جائے، اس سے اس کا فضل مانگا جائے، اس سے اس کا کرم مانگا جائے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس عافیت مانگنے پر زور دیتے، توجہ دیتے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، رب نے اگر کسی بندے کو عافیت میں رکھا ہو نا، تو حالات کیسے بھی برے چل رہے ہوں اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، 100 دفعہ خاکم بدہن، اگر کسی وقت اس کے کرم کی نگاہ پھر جائے تو پھر سارے اسباب سمیت بھی انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اس سے جب تک طلب کرم نہیں ہوتا، طلب عافیت نہیں ہوتی، اس کی بارگاہ سے جب تک بندہ مومن پورا رجوع نہیں کرتا، یہ عافیت اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعا مانگا کرو گے تمہاری اللہ اپنے فضل سے قبول کر لے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا مانگے؟ تو فرمایا عافیت مانگو رب سے۔ حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں بھی فرمایا یہ عین قبولیت کا ٹائم ہے، اب اللہ سے عافیت مانگ لو، اس کی پناہ۔ ہم دعاؤں میں بھی محدود ہو جاتے ہیں۔ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ ہو، دعاؤں میں بھی حد بندی۔ بعض اوقات بچے بھی تربیت کرتے ہیں نا، ایک مولانا ہے، ان کا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پڑھا ہے تو کبھی کبھی استاد جی کہہ دیتے ہیں، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر آپ کبھی تشریف لائیں، تو میں نے کہا پتر دعا مانگ اللہ کو چھوٹی جی گڈی دے وے۔ تو اس بچے نے میری بڑی تربیت کی، کہنے لگا استاد جی اللہ کو لو منگنی جے تے وڈی ساری منگو،
آپ نے محدود کیوں کیا کہ بھئی یہ چھوٹی سی اللہ گاڑی کیوں اللہ چھوٹی دے؟ رب دے تو بڑی دے اور رحمت سے دے، اللہ سے مانگنی ہے نا جی. ہم تربیت نہیں لیتے. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا بیٹے تو نے بڑی سونی بات کی، اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے، اللہ تجھے برکات عطا کرے. اگر آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ سیکھ لیں گے، اور اگر نہیں سیکھنا تو پھر یہی کہنا ہے ساری عمر لنگ گئی بندہ کو نہیں ملیا. چونکہ مزاج نہیں ہے نا سیکھنے کا، اس لیے پھر ملا ہی کوئی نہیں. پھر ساری زندگی کو میسر ہی نہیں آیا، کسی نے نصیحت ہی نہیں کی، کوئی آنکھوں کو بھایا ہی نہیں. خود ہی بڑے سیانے تھے، خود ہی بہت بڑے تھے، اپنا قد ہی بڑا اونچا تھا، سب ٹھگنے چھوٹے اور کمزور اور بونے نظر آئے. عزیز بھائی، جب عافیت، ایک بزرگ تھے ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے. لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں. فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا. فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کے رویہ بھی بڑا ترش تھا، تکلیف ہوئی. تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے. کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی. ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی. 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی. دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے. کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی. فرماتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا. پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا. کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کام بن جاندا ہی میرا، مہربانی کر عافیت عطا کر. فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے. فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں رج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں. اب سمجھ آئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے، اس سے کرم مانگ. ہم نے محدود دعائیں رکھی ہوئی ہیں، محدود، وہ جی فلانا کام میرا ہو جائے تو بھئی وہ ایک ہو گیا، اس کے بعد پھر نئی ٹینشن بن جائے گی. نہیں میں جی بچوں کی شادی کر لوں جی پھر میں فارغ ہوں. آپ شادی کر کے دیکھیں لاگ پتہ جائے گا کیسے فارغ ہوتے ہیں. آپ یہاں رکتے کیوں ہیں؟ آپ خدا سے عافیت کیوں نہیں طلب کرتے؟ اس کی بارگاہ سے وہ کیوں نہیں مانگتے کہ جو ایک قطرہ ملے تو دنیا اور آخرت کے سارے کام ہو جائے؟ اس سے اس کی رحمت کا سوال کرے، اس سے اس کے کرم کا سوال کرے. اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا اور جچی تلی اور جناب ناپ تول کر اور محدود چیزوں کا سوال کرنا، مالک سے مانگے، اور وہ جب دیتا ہے تو دیتا بھی بے حساب ہی ہے. وہ جب عطا کرتا ہے تو کرم کے دروازے کھول کے عطا کرتا ہے، ورنہ تو ایک الجھن سے انسان نکلتا ہے دوسری میں الجھ جاتا ہے، ایک گتھی کو سلجھاتا ہے. پھر اقبال رو پڑے تھے، کہنے لگے میں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. اللہ یہ بڑا میں نے ہیر پھیر دیکھ لیا، مجھے دیوانہ بنا، اب مجھے جنون ہو، اب میں کسی کے لیے رویا کروں، اب میں کسی کی یاد میں تڑپا کروں، اب میں رات کسی کے لیے میری آنکھیں بیدار رہیں. یہ بڑی ہو گئی دنیا داری، عقل کی گتھی حالانکہ نہیں سلجھتی، پر اقبال کہتے ہیں عقل کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے. اور پھر کہنے لگے بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے، تو مٹی بن کے رہ گیا. کیا کہاں اپنی ساری توجہات کا قبلہ کس چیز کو؟ میرے عزیزو اللہ سے عافیت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے پوچھا کیا دعا مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کا سوال کر رہا ہوں.
تو حضور فرمانے لگے صبر تو مصیبت پر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا مانگوں؟ آپ ان جملوں اور لفظوں کی گہرائی کو سمجھیں۔ صبر کے لیے تو پہلے مصیبت آئے گی، پھر صبر آئے گا۔ تو یا رسول اللہ کیا مانگوں؟ فرمایا تو رب سے عافیت مانگ۔ مانا کیا ہے؟ مصیبت آئے کیوں؟ اللہ تجھے اپنی حفاظت کے حصار میں لے لے، وہ وقت ہی کیوں آئے کہ جب تیری طبیعت الجھ جائے، جب تو پریشان ہو جائے، جب تو تو اللہ سے عافیت مانگنا۔ جب تو عافیت مانگے گا تو اگر کبھی مشکل آئے گی بھی نا، تو خدا پھر اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے میں رستہ بھی بڑی جلدی عطا فرمائے گا اور تیرے اوپر فضل فرمائے گا۔ اگر عافیت، یہ جو ہم نبی پاک کی امت ہے نا، تو یہ ہمارے گرد اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا حصار ہے، یہ حصار ہے ہمارے گرد۔ وہ درویش نے کہا تھا نا کہ کروں شکر کتنا اور کروں فخر کتنا کہ تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا۔ دیکھو بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ ابھی میں نے غلطی کی نہیں، لیکن مجھے حضور کا غلام بنا دیا، بخشش کا بندوبست پہلے ہو گیا۔ اپنے مالک سے، بیمار بھی اس سے عافیت مانگے، مقروض بھی اس سے عافیت مانگے، بے اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، صاحب اولاد بھی اس سے عافیت ہی مانگے، جو دولت کے حصول کے رزق حلال کے خواہش مند ہے وہ بھی اس سے عافیت مانگے، اور جن کی جھولی اس نے بھر دی ہے وہ بھی اپنے رب سے عافیت ہی مانگے۔ مالک سے جب سوال کرے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے تو اپنی انگوٹھی میں لکھوا لیا تھا کہ یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مگر جب بھی دیکھتا ہوں یاد آ جاتا ہے کہ اللہ سے عافیت مانگنی۔ اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر دیکھو، میں نے دیکھا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کچھ لوگ ایسی خواہشات بھی لے کے آتے ہیں کہ جو پوری نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے موت مانگنا جائز نہیں دین میں۔ مصائب سے گھبرا کر، مشکلات سے گھبرا کر، زندگی کے مد و جزر سے پریشان ہو کر موت کا سوال کرنا جائز نہیں۔ کس طرح جائز ہے؟ ان لفظوں کے ساتھ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا دنیا سے جانا بہتر ہے پھر تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عافیت کا سوال ہی ہے کہ یا اللہ رکھ بھی تب تک جب تک رہنا بہتر ہے۔ نبی پاک نے بھی ارذل العمر ہونے سے پناہ مانگی۔ ہمارا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہم اپنے حق میں ایسی چیزوں کا سوال کر رہے ہوتے ہیں جو کئی دفعہ ہمیں مل جائیں تو ہمارا نقصان کریں۔ قرآن حکیم ایک جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر سب لوگوں کو مال دے دوں تو بغاوت کریں، فساد ہو جائے۔ کیا مانا؟ کہ اپنا نقصان کر بیٹھے لوگ۔ ہم اپنے مالک کی بارگاہ میں بعض ایسی چیزوں کے سوالی ہیں کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کے کرم پر چھوڑنا ہے، اس سے عافیت مانگنی۔ اور بعض لوگ، کیونکہ میں کہہ چکا ہوں شروع میں کہ ہماری دینی روحانی تربیت نہیں ہوتی، اور ہم کہیں سے باقاعدہ اسباق لینے کے قائل ہی نہیں ہوتے، پوری تربیت کا ہمارا مزاج ہی نہیں ہوتا، اپنی عقل اور اپنا شعور اور اپنے حساب سے ہم زندگی کو بتانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو میرا دور ہے یہ ویسے ہی الجھا ہوا زمانہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، پتہ نہیں کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایسے جیسے کوئی میلہ لگا ہوا ہے اور کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ جس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے لائنیں بنا لو۔ ایسا الجھا ماحول ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں۔ دیکھیں جب تربیت کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے نا، ہمارے پاس مقتدا ہے اللہ رسول کا کلام، ہمارا پیشوا ہے رب رسول کا فرمان۔ جب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہمارے لیے منزل آسان بھی ہوتی ہے اور قریب بھی ہوتی ہے، پھر ہمارے لیے آگے کی طرف سفر کرنا، آگے بڑھ جانا یہ آسان ہوتا ہے۔ آپ غور کریں جو لوگ دنیا میں کامیاب رہے، بھلا کس طرح کامیاب رہے؟ وہ اس طرح کامیاب رہے کہ انہوں نے نا اپنے رب سے عافیت مانگی، اللہ تعالیٰ نے خود بخود ان کے لیے رستے بنائے۔ آپ تاریخ پڑھیں گے بعض لوگوں کی تو لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اتنی کامیابی حاصل کریں گے۔ دیکھ لیں آپ، حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف تشریف لاتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے۔
یعنی پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ کسی کا بنایا ہوا ادارہ، کوئی بڑی خانقاہ، کوئی بڑے لمبے چوڑے والد صاحب کے مریدین، کوئی بڑا لمبا سلسلہ نہیں مل رہا. ان کو بظاہر پتے کھا کے گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن چونکہ وہ نکلے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ، انہیں اللہ نے تائید دی ہے، فضل فرمایا ہے، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 70 ہزار بندہ ایک ایک وقت میں تربیت لینے کے لیے ان کے سامنے موجود ہے. یہ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کیونکہ جب رب عافیت عطا کرتا ہے تو پھر اللہ اسباب بھی پیدا فرماتا ہے. ہمارا ذہن تو تھک جاتا ہے سیاست کرتے کرتے. ہم تو جناب پوری ترتیب سے ہمیں سلیقہ آتا ہے کس طرح کر کے کس بندے کو کیسے قائل کرنا. پورے طور پر ہم وہ ساری زندگی سیاست کرتے رہتے ہیں. وہ خاندانوں میں بھی چلتی ہے، گلی محلے میں بھی چلتی ہے، دوستوں میں بھی چلتی ہے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ پتے کھیل کون رہا تھا، اصل میں صلح کرانے والا تھا کہ لڑائی کرانے والا تھا. یہ سب کا خیر خواہ تھا، یہ سب کی ذہن کے اندر فطور کی آمیزش ہی اس شخص کی وجہ سے تھی. ہم چونکہ وہ خاص عافیت اللہ سے نہیں مانگتے، ہماری مخصوص سیاست ہوتی ہے سبھی کو راضی رکھو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کوئی بھی راضی نہیں رہتا. ہم اگر اپنے مالک کی طرف رجحان کریں اور اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس شعور کو لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں. آپ یقین کریں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ایک ایک کتاب پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، اور انہوں نے 150 سال پہلے بیٹھ کر جو کچھ لکھا تھا بین ہی لفظ بلفظ اس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے اور آنے والے وقت میں بڑھ رہی ہے. لیکن ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، 50 لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس بیٹھ کے لکھواتے، اپنا پریس نہیں تھا، ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتا ہوتا کہ کتاب ہم کل چھاپیں گے اور اتنے فیصد یہ مارکیٹ میں نکل بھی جائے گی. ایسا کچھ نہیں تھا. کیا تھا؟ اللہ کی مدد ساتھ تھی، تائید ایزوی ساتھ تھی، اللہ نے اپنی عافیت میں رکھا تھا. وہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا. بہت سارے مفسرین نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. تو کسی نے کہا حضور یہ چلا اور دکھا میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو دکھانا یہ ہے کہ اسے کہا یہاں سے باہر نکلو، روڈ پہ چڑھ جاؤ، سیدھے جاؤ گے، ایک پول آئے گا اسے کراس کرنا، نیچے اترنا، وہاں سے شہر شروع ہو جائے گا. پھر اس نے اگر کوئی اندرونی جگہ شہر کی پوچھ لی تو اس کو کہا کہ رائٹ ہو جانا، پھر لیفٹ ہو جانا، پھر آگے کسی سے مزید. یہ ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے چلانا. اس نے کہا میں نے گجرانوالہ جانا ہے، تو اس نے کہا ساتھ بیٹھنا میری گاڑی پہ، جہاں تو نے جانا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں. یہ راستے پہ چلانا ہے، یہ مقام تفکر ہے. آپ اس پر غور فرمائیں گے. کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھائے گا اور دکھاتا ہے، لیکن چاروں جانب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا، فتنے بھی تو ہے نا. تو اگر تیری رحمت ساتھ رہے، مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے. اگر تو ساتھ چلے تو پھر یہ سفر مشکل ہے. ہارون رشید نا اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے. اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ. انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں